بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج وفاق المدارس راولپنڈی اسلام آباد کا ایک مشترکہ اجلاس تعلیم القرآن راجہ بازار میں منعقد ہوا۔ اس وقت ہمارے ساتھ راولپنڈی کے مسئول مفتی عبدالرحمن صاحب موجود ہیں۔ آئیے آج کے اجلاس اور پریس کانفرنس کے حوالے سے ان سے مختصراً جانتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے اور کوریج کی کوشش فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، کرنٹ ایشو جو ہے اس وقت وہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کا ہے کہ ایک بل جو تمام پارٹیوں نے جس سے اتفاق کیا اور حکومت نے اتفاق کیا، قومی اسمبلی اور سینٹ سے متفقہ طور پر وہ منظور ہوا، لیکن وہ صدر کی ٹیبل پر جا کے رک گیا اور صدر نے اس کو کافی دیر رکھنے کے بعد اعتراض لگا کر واپس کر دیا۔ تو اس کے خلاف مذمتی اجلاس تھا اور اس بارے میں کہ یہ جو متفقہ ترمیم تھی جو پاس بھی ہو گئی، اس سے انحراف کرنا اور اس کو متنازع بنانا، یہ حکومتی اوچھے ہتھ کنڈے ہیں جن کو ہم کسی قیمت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہ قائدین وفاق شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا قاری محمد حنیف جالندری اور اسی طرح قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو موقف اپنایا ہے اور جو آئندہ وہ ہمیں کال کریں گے یا جو بھی فیصلہ صادر فرمائیں گے، ہم ان کے شانہ بشانہ ہوں گے اور لبیک کہیں گے اور کسی قسم کی بھی مداخلت مدارس کے اندر برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اپنی بات ہمیں پہنچانے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ تو آج پنڈی اسلام آباد کے محتمین اور منتظمین کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر متفقہ طور پر اسلام آباد راولپنڈی کے اہل مدارس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حالیہ جو مدارس ایشو کے اوپر یہ جو میڈیا میں بات ہو رہی ہے، اس میں ہم اپنے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین اور قائد محترم قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ سارے کے سارے کھڑے ہیں اور وہی ہمارے جو ہے وہ موقف کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی 17 دسمبر کو اتحاد تنظیمات کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس اجلاس کے اندر جس لائحہ عمل کی وہ یعنی کا فیصلہ کریں گے، ہم انشاءاللہ العزیز ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہی اس اجلاس کے اندر بھی فیصلہ کیا ہے کہ بھئی جو 26ویں آئینی ترمیم جس کو سینٹ نے اور قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے اور متفقہ طور پر وہ پاس ہوا ہے، جتنے بھی سارے کے سارے جو وہ یعنی سیاسی پارٹیاں تھیں، سیاسی جماعتیں تھیں، ساری اس کے اندر انوالو تھیں اور باقی ساری ترامیم پر صدر محترم نے دستخط کر دیے ہیں اور اس مدارس سے متعلق جو ترمیم پاس ہوئی تھی اس کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے، اعتراض لگا کر واپس کر دیا ہے۔ اس اجلاس کے اندر اس کی شدید مذمت کی گئی ہے کہ یہ ان کی بدنیتی پر مبنی ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز مدارس کے تحفظ کے ہر قیمت پر دفاع کریں گے، مدارس کی حریت اور آزادی کے اوپر انشاءاللہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وضاحت ہمارے قائد وفاق المدارس العربیہ حضرت مولانا قاری حنیف جالندری صاحب دے چکے ہیں اور ہر فورم پر وہ دے بھی رہے ہیں کہ وزارت تعلیم کے ساتھ ہونے میں مدارس کی حریت اور آزادی وہ اس کا کوئی یعنی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے، اس لیے اہل مدارس اس کے ساتھ رجسٹر نہیں ہونا چاہتے اور وہ جو ایک معاہدہ تھا جس معاہدے کے تحت یعنی وہ دستخط کیے تھے ہمارے وفاق المدارس العربیہ کے قائدین نے، اس معاہدے کو خود حکومت نے توڑا ہے اور وہ کوئی ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ایکٹ نہیں ہے، لیکن وہ سوسائٹی ایکٹ جو بنا ہوا باقاعدہ ایک ایکٹ ہے، ایک
قانون ہے اور جنرل مشرف صاحب کے دور کے اندر اس میں ایک 21ویں ترمیم جو جس کا اضافہ کیا گیا تھا وہ صرف مدارس والے کے لیے تھا اور باقاعدہ وہ ایک کا حصہ ہے. ہم مدارس والے اسی ایکٹ کے تحت یعنی رجسٹریشن چاہتے ہیں تاکہ مدارس کی حریت اور آزادی کے اوپر کوئی آنچ نہ ہو. الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر اس خطے میں دینی مدارس کا ایک تسلسل ہے اور یہ تسلسل قیام پاکستان سے پہلے بھی ہے اور اس کے بعد بھی الحمدللہ یہاں مدارس موجود ہیں اور ان مدارس کا جو نظام ہے یہ حریت اور آزادی کے ساتھ خود مختاری کے ساتھ ہمیشہ سے اپنی خدمات سر انجام دیتا آ رہا ہے. 9/11 کے بعد یہاں جس طریقے سے مدرسہ کو عالمی ایجنڈے اور ٹارگٹ پہ رکھا گیا اور اس کی وجہ سے مدارس کے حوالے سے جو پریشر آیا اس پریشر کے دوران مختلف انداز سے یہ کوشش کی گئی کہ مدارس کو کنٹرول کیا جائے, مدارس کا جو دینی اثر و نفوذ ہے اس کو ختم کیا جائے. تو دراصل اس ایجنڈے کے تحت ماڈل مدارس بنائے گئے, مدرسہ بورڈ بنایا گیا. وقتاً فوقتاً ایسی کوششیں ہوتی رہیں کہ جن کوششوں کے ذریعے سے مدارس کی جو آزادی اور خود مختاری ہے اور مدارس کا جو اثر و نفوذ ہے اس کو ختم کیا جائے. اس وقت یہ بات نہیں ہے کہ اختلاف رائے ہے. الحمدللہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے جتنے دینی مدارس ہیں اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جو ہماری تمام دینی سیاسی جو قائدین ہیں وہ سب متحد اور متفق ہیں. اتحاد تنظیمات مدارس جس میں تمام مکاتب فکر کے تمام مدارس کے نمائندہ بورڈز اور جن کے ساتھ 99% مدارس ملحق ہیں ان کی طرف سے ایک ہی موقف ہے, اس میں کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے, اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے اور وہ موقف بہت واضح ہے کہ مدارس کو آزادی اور خود مختاری کے ساتھ اپنا کام کرنے دیا جائے. اور جس طریقے سے 9/11 سے پہلے یہاں کا مدرسہ خدمات سر انجام دیتا رہا اور اس میں کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں پیش آئی, اسی طریقے کے مطابق اور اسی ترتیب کے مطابق اور رجسٹریشن کے اسی نظام کے مطابق مدرسہ کی رجسٹریشن کی جائے. اس کے لیے 1860 کا سوسائٹی ایکٹ تھا. اب جب ملکی جو ضروریات ہیں ان کے تحت اس میں اضافہ ہوا, 21ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی اور یہ جو 21ویں آئینی ترمیم ہے یہ پارلیمنٹ سے منظور ہوا. جو 26ویں دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم ہے. اس دوران جو مدارس کے حوالے سے الگ سے جو بل ہے وہ پاس کیا گیا اور اس بل میں 1860 کے سوسائٹی ایکٹ میں 21ویں دفعہ کا اضافہ ہوا. جو ترمیم 26ویں ہے یہ مدارس والا ایکٹ اس کا حصہ نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم اور یہ ایک ہی چیز ہے. 26ویں آئینی ترمیم الگ چیز ہے اور جو 1860 کا سوسائٹی ایکٹ ہے اس میں دفعہ 21 کا جو اضافہ ہے یہ مدارس کا بل الگ چیز ہے. اس مدارس کے بل کو دونوں ایوانوں نے پاس کیا, پارلیمنٹ نے اور سینٹ نے. اس کے بعد جب دستخط کرنے کا مرحلہ آیا تو اس مرحلے پر جا کر اس کو روک دیا گیا اور یہ والا کام پہلے PDM کی جو حکومت مختصر عرصے کی آئی تھی اس دوران بھی ہوا. تو وفاق المدارس, اتحاد تنظیمات مدارس اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب تمام سٹیک ہولڈرز کے اتفاق کے ساتھ اور اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں اور پوری طرح سے اتفاق رائے پیدا ہوا, اب یہ ایسا کیا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا اور مدارس کے حوالے سے بلا وجہ کے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. ایک طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مدارس رجسٹریشن نہیں کروانا چاہتے, مدارس آڈٹ نہیں کروانا چاہتے, مدارس فلاں چیز نہیں کرنا چاہتے, حالانکہ یہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد پروپیگنڈا ہے. مدارس رجسٹریشن بھی کروانا چاہتے ہیں, مدارس آڈٹ بھی کروانا چاہتے ہیں اور وہ آڈٹ والی شک وہ اس جو بل ہے اس کا حصہ ہے, اس میں شامل ہے. اس لیے یہ جو قانون اتفاق رائے سے منظور کیا گیا اس کے بارے میں مطالبہ ہے کہ اس کو فوری طور پر منظور کیا جائے اور اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے اور جن جن چیزوں پر اتفاق رائے جب ہو جائے تو ان طے شدہ معاملات سے انحراف نہ کیا. اچھا حضرت, آپ نے کہا کہ 99% مدارس جو ہے وہ وفاق کے ساتھ ہے اور جب آپ وفاق نہیں, اتحاد تنظیمات یعنی پانچوں مکاتب فکر کی جو نمائندہ تنظیمات ہیں اور حقیقی جو مدارس ہیں وہ اتحاد تنظیمات ہی ہیں. یہ ڈمی قسم کی تنظیمیں جو ایسے یعنی بورڈ کہ جو اگرچہ ادارے تو ہیں وہ ان کے ممکن ہے کہ اپنا ادارہ ہو, ان کی چند ایک شاخیں ہوں, لیکن باقاعدہ بورڈ کے لیے یا تنظیمات کے لیے پورے ملک میں نیٹ ورک چاہیے. جیسے وفاق المدارس کے ساتھ 26,000 سے زائد مدارس وفاق المدارس کے ساتھ
एफिलिएट हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर बाज़ ऐसे लोगों को भी बोर्ड का दर्जा दे दिया गया जिनका एक मदरसा भी नहीं, अपना इदारा भी नहीं है, उनकी 2-4 शाखें भी नहीं है। तो बात यह है कि बोर्ड के लिए पहले यह कहा जाता था कि इन 5 बोर्ड्स को एक बना दिया जाए, अब बदकिस्मती से उन 5 के 15 बना दिए गए, और वो भी ऐसे लोगों को बना दिया गया कि जिनको आप इदारा तो कह सकते हैं लेकिन बोर्ड का दर्जा तो उनको नहीं दिया जा सकता। अच्छा, वफाकुल मदारिस ने इतना लंबा सफ़र तय करके आप कह रहे हैं कि अभी तक 26,000 मदारिस हुए, तो आप लोगों से वो लोग कामयाब नहीं हुए? कौन उन्होंने 1 साल के अंदर या 2 सालों में 18,000 मदारिस जो है वो पैदा कर दिए? देखें, 18,000 मदारिस का दावा कर लेना बहुत आसान है, लेकिन वही बात है हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने जो उसको फरमाया कि अब हकीकी मदरसा चलेगा, डमी मदरसा नहीं चलेगा। तो हकीकी जो मदरसा है जो ग्राउंड पर मौजूद है, एक है फ़ाइलों का पेट भरना, एक है डॉक्यूमेंटेशन करना, एक है ऐसे फ़र्ज़ी चीज़ों को मदारिस का नाम देकर या मकातिब का नाम। आप देखें हर बैठक में, हर मस्जिद में, हर जगह पे मकतब हैं जहाँ पर पढ़ाई होती है। अगर आप मकतब की अगर गिनती करना शुरू करेंगे तो उनकी तादाद तो शायद लाखों में चली जाएगी, और वो मदारिस के ये जो तादाद है उसकी गिनती में हम जो मकातिब हैं, जो बैठकों में, जो घरों में, जो मस्जिदों में नाजरा की क्लासेस हैं, उनको तो हम मदारिस वाली जो तारीफ़ है उसके मुताबिक हम उस गिनती में शुमार नहीं करते। तो मदारिस बाकायदा उन मदारिस का नाम है। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये हो रहा है कि एक बिला वजह की आदाद शुमार की जो आप समझें कि मसनूई तरीके से उसको पेश करने का जो अंदाज़ है वो इख्तियार किया जा रहा है। तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो अपने मदारिस दिखाएं तो सही कि हैं कहाँ। अच्छा, ये ताहिर अशरफी साहब ने जो है वो ये एक सवाल उठाया कि मौलाना साहब खुदा न खास्ता वो मदारिस को सियासत में धकेलने की कोशिश करती है। लेकिन बात यह है कि जो मामला सियासत से मुताल्लिक है वो सियासत में होगा। जो बिल है जो पार्लियामेंट में गया है तो ज़ाहिर है वो पार्लियामेंट से मंजूर होगा, वो मदरसे के अंदर तो मंजूर नहीं होगा। और पार्लियामेंट में उसको मंजूर करवाने के लिए जो शख्सियत हैं वो हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब हैं। और हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब ने जैसे फरमाया कि हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब वफाकुल मदारिस के सरपरस्त भी हैं, वो मदारिस के तर्जुमान भी हैं, वो मदारिस के नुमाइंदा भी हैं, और वो पार्लियामेंट के अंदर मदारिस के हुकूक की और मदारिस की हुर्रियत और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद कर रहे हैं, और उनको सब लोगों की हिमायत हासिल है। आज के इजलास में भी आपने देखा कि हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब और इत्तेहादी तंजीमात मदारिस की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया गया, उनकी पूरी तरह से पुष्टपनाही का ऐलान किया गया, और ये फ़ैसला किया गया कि इत्तेहादी तंजीमात मदारिस की तरफ से जो फ़ैसला होगा हम उसकी हर तरह से तायीद करेंगे, हर तरह से उसकी हिमायत करेंगे। अच्छा सर, ये एक चीज़ हम देखें कि एक तरफ है वज़ारत तालीम जिसमें लफ्ज़ तालीम भी आता है और आम सा बंदा समझ जाता है कि यार इसका ताल्लुक तालीम से है। दूसरी तरफ है वज़ारत सनअत, तो सनअत से मुराद अगर हम ले लेते हैं कि भाई हम सनअत, तिजारत और ये चीज़ें ज़हन में आती हैं, तो दूसरी तरफ जो ताहिर अशरफी और साहब और उनके जो ग्रोह है मौलाना अब्दुल रहीम साहब या वो जो उनके साथी जो है वो कहते हैं कि वज़ारत तालीम ये मदारिस चूँकि तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये वज़ारत तालीम ही के तहत होना चाहिए। और वज़ारत सनअत तो कहते हैं कि अब जावेद चौधरी साहब से उन्होंने पूछा कि भाई आप बताएं कि वज़ारत तालीम के तहत होना चाहिए या सनअत के, तो बज़ाहिर तो ये एक कन्फ्यूज़न सा आवाम के जहन में पैदा किया। अगर आम बंदा यही सोचेगा कि भाई ये तो तालीम है तो तालीम के साथ होना चाहिए, वज़ारत सनअत के साथ तो नहीं होना चाहिए। देखिए जी, जब भी कभी कोई ऐसी चीज़ की गई तो उसका उन्वान बड़ा खुशनुमा, मदरसा एजुकेशन बोर्ड जब था तो वो भी मदरसा भी था, एजुकेशन भी था, बोर्ड भी था, लेकिन वो मदरसा एजुकेशन बोर्ड मदरसा और एजुकेशन और बोर्ड नहीं था, वो बैरूनी एजेंडा था, नाम उसका खुशनुमा रखा गया। इसी तरह अब जो वज़ारत तालीम के तहत एक डायरेक्टोरेट कायम किया गया वो दरअसल मदरसा की जदीद शक्ल है, और वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके ज़रिए से मदरसा की रूह सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। वो एक प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट ख़ास मकासद के लिए उसको तश्कील दिया गया। अगर वज़ारत तालीम के तहत ही रजिस्ट्रेशन होनी होती तो उसके लिए अलग से डायरेक्टोरेट कायम करने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। बहुत सारे स्कूल रजिस्टर्ड हो रहे हैं, बहुत सारे तालीमी इदारे हो रहे हैं, उसी निज़ाम के तहत पूरे मुल्क के मदारिस को रजिस्टर कर लिया जाता, उसके लिए अलग से डायरेक्टोरेट कायम करने की क्या ज़रूरत पेश आई। तो दर हकीकत ये जो वज़ारत तालीम वाली बात है ये उन्वान तो बड़ा खुशनुमा है, लेकिन हकीकत में वो वज़ारत तालीम नहीं है, वो मदरसा एजुकेशन बोर्ड की नई शक्ल, वो एक वक्ती प्रोजेक्ट है जिसको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए से वक्ती तौर पर मदारिस के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। और इसका जो बुनियादी तौर पर इससे पहले भी ये कोशिशें हुई कि मदारिस के जितनी तंजीमात हैं या विफाक हैं उनके ऊपर लाकर
ایک ایسا بورڈ بٹھا دیا جائے کہ جو ان کو پوری طرح سے کنٹرول کرے. تو یہ ایک اس طرح کی ایک چیز بنا دی گئی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے وزارت صنعت کا کبھی مدارس سے واسطہ ہی نہیں رہا. آپ جتنے مدارس دیکھیں گے، دارالعلوم کراچی ہے، جامعہ اشرفیہ ہے، مساجد ہیں، رفاہی فلاحی ادارے ہیں، وہ سب کے سب 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوتے آئے ہیں. اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. قیام پاکستان سے لے کر آج تک وہ اسی نظام کے تحت رجسٹرڈ ہوتے آئے ہیں اور آج بھی اسی نظام کے تحت رجسٹرڈ ہیں. تو اس سے پہلے تو کبھی نہ تو یہ وزارت صنعت والا قصہ آیا، نہ کوئی اور بات آئی. آج خاص مقاصد کے لیے یہ ایک باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ایک ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن. اچھا، یہ مولانا عبدالرحیم صاحب نے بھی کہا اور اس وقت خدشات کو درست کرنے کے لیے ہی تو 9/11 سے لے کر آج تک اتحاد تنظیمات مدارس کی قیادت مذاکرات کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب مذاکرات کر رہے ہیں، اسی کے اوپر تو اتنے عرصے سے بات چیت چل رہی ہے. اور اگر وزارت تعلیم کی بات ہوئی، اس بات کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، اس معاہدے کی خلاف ورزی کس نے کی؟ اس معاہدے کے خلاف مدارس کے اندر جو ان کی صفوں میں تفریق کس نے پیدا کی؟ پھر مدارس کے لیے مشکلات کس کی طرف سے پیدا ہوں؟ ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے حکومت، ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایک عام معاہدہ کر لینا یا مذاکرات کر لینا، وہ اس کو تو اللہ معاف کرے ہمارے کوئی اہمیت دی نہیں جاتی. 2 پارلیمنٹ یعنی پارلیمنٹ سے اور سینٹ سے 2 ایوانوں سے ایک بل منظور ہو گیا اور جب آخری جگہ پر گیا تو جا کے اس کو ویٹو کر دیا گیا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، ضرور کیے جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ بدنیتی، جب تک مدارس کے ساتھ امتیازی رویے اور جب تک مدارس کے معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ ملکی مفاد کے ساتھ حل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، مولانا بھی تیار ہیں، اتحاد تنظیمات والے تیار ہیں، بلکہ اتحاد تنظیمات مدارس اور وفاق المدارس کا تو ہمیشہ طرز عمل یہ رہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے سے، مفاہمت کے ذریعے سے، تبادلہ خیال اور مکالمے کے ذریعے سے ہم نے سارے معاملات کیے. ہم تو اتحاد تنظیمات مدارس آج تک کبھی احتجاج کی بات بھی نہیں. وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے سیاسی پلیٹ فارم سے اس کا اعلان کیا اور وہ بھی اس سے کیا کہ پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ یہ ہوا اور باقاعدہ دھوکہ ہوا. پہلے یعنی ان کو اور ان کے ساتھ عہد پیمان کیا گیا اور عملی طور پر اس کے برعکس ہوا. اب ظاہر ہے کہ مولانا کا یہ کہنا عین قرین انصاف ہے، اخلاق اس کا تقاضا ہے کہ مولانا کو اسی طرح سٹینڈ لینا چاہیے تھا. اور اس سٹینڈ میں تمام مکاتب فکر کے مدارس، یہ نہیں ہے کہ صرف وفاق المدارس، تمام مکاتب فکر کے تمام مدارس اور حقیقی مدارس جو گراؤنڈ پر موجود ہیں، جن کے عوام میں جڑے ہیں، جو حقیقی مدارس ہیں، وہ سارے کے سارے مولانا کے ساتھ ہیں. اچھا، یہاں اگر ہم دیکھیں